اچھا جو نالجبل سر وی ہیو 3-4 منٹس ول میک اٹ ویری کوئک. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر جب تک ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنی، ہم خیال لوگ نہ آئے، تب تک یہ کلیش چلتا رہے گا، بیکاز یہ سپریم کورٹ اب بڑی کلیئرلی سپلٹ ہو گئی ہوئی ہے. اگر منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس بنتے ہیں، آپ کو پھر بھی کانفلکٹ نظر آتا ہے گورنمنٹ کا، ایگزیکٹو کا اور سپریم کورٹ کا، کہ اوور بلون اپریہنشنز ہیں؟ میرا خیال ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ ہم خیالی کا کارٹل توڑا نہیں جاتا تب تک پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے افیکٹولی کام نہیں کر سکے گی. کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں مولانا صاحب کا جو یہ آیا ہے کہ اگر 5 یا 6 سینئر موسٹ ججز یا 5-7 سینئر موسٹ ججز کا ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے، میں اب وہ دیکھ رہا تھا جو ٹاپ کے 7 ججز ہیں، اور اگر آپ ان سب کے آپ فیصلوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم 4-2 کا وہ ریشو بن رہا ہے، اور 4 گورنمنٹ کے ہم خیال نہیں ہیں، 2 شاید کبھی کبھار آگے پیچھے آ جائیں، یا فرید صاحب واحد ایک نیوٹرل سے نظر آتے ہیں سامنے اس طرح. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفلی. ہم کوئی ایکسپرشنس کاسٹ نہیں کر رہے، میں صرف فیصلوں کو انالیسس کر رہا ہوں. تو بینچ تو مجھے سولوشن نظر نہیں آتا. تو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنا پاتے اور بینچ کی بات پہ کوئی ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹ امینڈمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جو ججز نیکسٹ چیف جسٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی شاہ صاحب نہیں ہوں گے، وہ پھر پینل میں سے سلیکٹ کرے گی گورنمنٹ. مالک صاحب، اب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو بہتر ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھا جائے جنہوں نے یہ کہا ہے. آبویسلی میں نے نہیں کہا، ہمیں کسی نے نہیں کہا، تو اس لیے اس پہ میں آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں. نہیں، میں تو ایک سینیریو آپ کو لیکن دیا جہاں ہے. تک آپ نے کہا کہ آپ کسی پہ انوینڈو کاسٹ نہیں کر رہے، تو وہ تو آپ نے بات کر دی اور بڑی ڈائریکٹ کی ہے، اس پہ تو کوئی ایسا نہیں، میں تو فیصلوں کا نہیں ہے. ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں. دیکھیں نا، اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک کیس آتا ہے ریزرو سیٹس کا، اس میں کس نے کیا کیا، ایک پہلے آتا ہے تاریخ والا، اس میں ایک جج صاحب نے کیا فیصلہ کیا، پھر انہوں نے 63A میں کیا کیا. تو پھر آپ 3-4 جب آپ فیصلے دیکھتے ہیں جن کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، تو وہ پھر آپ کو ایک مائنڈ سیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہر صوبے سے ایک لیا جائے اور ایک پیرٹی لائی جائے، کیونکہ موجودہ سپریم کورٹ میں جب یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز چلتے تھے تو وہ پیرٹی نظر نہیں آتی. اس میں خوف ٹرانسپیرنسی کا ہے. بات کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مسئلہ یہ ہے، چیف جسٹس اوور نائٹ آپ نے خود ہی سوچ لیا، بنا دیا، ججز آپ نے ہینڈ پک کر لیے. نہیں، سن لیں نا، ٹرانسپیرنسی کا خوف 3 سال کے لیے تو وہ ہینڈ پک کورٹ بیٹھے گی نا. ٹرانسپیرنسی کا خوف تو تب ہوتا نا کہ اگر پولیٹیکل میٹرز میں موجودہ سپریم کورٹ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا. یہ تو اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکے، تو آپ ایک دوسرا بھی اسی طرح کا بنا دیں گے. دیکھیں، بائی اینڈ لارج ہمارے ججز بہت اچھے ہیں، یہ موجودہ سپریم کورٹ کے بھی ججز اچھے ہیں. یہ جو جنرلٹی آف کیسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن جب بھی پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں ہمارا کورٹ جو ہے کنٹروورشل. یہ کون گارنٹی کرے گا کہ جو 3 سال کے لیے اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ آتی ہے اور 3 سال کے لیے سارے آ جاتے ہیں، 65 کا آتے 78 میں، تو ان کی کہ وہ لوگ ایک بینٹ آف مائنڈ کے نہیں ہیں، وہ تو کوئی چیک نہیں ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، لیکن یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یہ اس نیچ پہ پہنچ چکی تھی کہ اب جو بھی ہوگا اتنا خراب اب نہیں ہو سکتا. اٹ ول بی بیٹر دین دس. یہ تو ایک ہوپ کی آپ نہیں، ہوپ کی نہیں، ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. یعنی آپ ذرا دیکھیں افتخار چودھری صاحب، وہ والے صاحب، وہ جو پونی والے ہیں ان کو دیکھیں، ثاقب کو دیکھیں، یہ بندیال کو دیکھیں، اور اب ہم اس کو دیکھیں گے. اگر آپ لوگوں کا داؤ لگ گیا جس کو وہ آپ لگائیں گے، پھر اگلے 3 سال ہم دیکھیں گے، پھر ہم کہیں گے یار یہ تو اسی طرح کے ہیں. نہیں، اسی کا گارنٹی ہے. اب جو نیکسٹ آئیں گے نا، وہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے وہ اس طرح کوئی نہیں کر سکے. یو ول بی سرپرائزڈ. پاکستان میں ہم نے ایک ایسی ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے. چلے خیر، اینی وے